بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں نے کچھ لیکچر پہلے بھی دیے ہیں۔ آج جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں سورۃ فاتحہ کے متعلق تھوڑی سی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ دوستوں نے مجھے ویسے ہی کہا ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کے متعلق کچھ گوش گزار کریں، کچھ بیان کریں۔ تو سورۃ فاتحہ کے متعلق سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ یہ ایک مکمل آیت ہے، مگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، مگر اس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری سب پہلی سورت جو آتی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو نہ تورات میں تھی نہ زبور میں ہے۔ اللہ رب الجلال نے آپ کو یہ ایک نور دیا ہے، یہ ایک تحفہ دیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا حضور نے کہ یہ سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے۔ تو اس صورت کے متعلق یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سورۃ فاتحہ ہے، فاتحہ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی ہے کھولنے والی۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، اور سورۃ فاتحہ کھولنے والی، کہ کس کو کھولنا ہے؟ یہ قرآن کو کھولنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو دعا بھی ہے، جو شفا بھی ہے، جو فاتحۃ الکتاب بھی ہے، جو کنز بھی ہے۔ کنز میں نے ہوتا ہے خزانہ، اور اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورت جو عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، یہ اس سے نازل فرمائی گئی ہے، اور اس کو سورۃ کنز بھی اسی لیے سورۃ کنز کہتے ہیں۔ اس میں ایک میں اور چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ یہ سورۃ فاتحہ کے متعلق آگے جا کے تفسیر یا تفصیل بعد میں چلیں گے، ابھی میں اس کے سورۃ فاتحہ کے مقدمات کی بات کر رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو قرآن کا متن ہے، اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے، پورا قرآن اس کی شرح ہے، اس کی پوری جو کمنٹری ہے وہ قرآن ہے اور سورۃ فاتحہ کی ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ اکیلی پر بھی عمل کرنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی بندہ نجات پا سکتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے، مگر اس کی ایک بات میں گزارش کر دوں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے جب قرآن پڑھیں تو سورۃ فاتحہ سے شروع کیا جاتا ہے، دوسری نماز پڑھیں تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ سے جو پڑھنا ہے تو اس میں دو تین چیزیں میں ابھی گوش گزار کر دوں، باقی تفصیل آگے پھر کبھی بیان کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خط ہے جو اللہ رب الجلال نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ جو خط ہے یہ ہم کیسے سمجھنے کے لیے سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے، جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب الجلال نے یہ کہا کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے، پھر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے رب الجلال ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا ان کی دعا قبول کرتے ہوئے تو پھر اللہ نے سورۃ بقرہ نازل فرمائی، اور سورۃ بقرہ جو ہم شروع ہوتی ہے تو ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، آپ نے جو مانگا تھا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، جو شک و شبے سے پاک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہاں پہ آج کی بات کا جو مدعا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ جو ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تو وہ متقی ہیں۔ اب ان متقیوں کے متعلق قرآن میں کم از کم اللہ سے ڈرنے کا ذکر، پرہیزگاری کا ذکر تقریباً 132 مرتبہ اللہ نے قرآن پہ ذکر کیا ہے، اور اس سے میں چند آیات جناب کے سامنے رکھتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ تو میں گوش کراتا ہوں۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ،
वइय्याय फरहबून, और अल्लाह ही से डरो, वइय्याय फत्तकून, और अल्लाह ही से डरो, फला तख्शौहुम वख्शौनी, और अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहे हैं कि तुम उन कुफार से मत डरो, वख्शौनी, सिर्फ मुझसे डरो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरो अगर तुम फलाह चाहते हो, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह से डरो और ये जान लो कि अल्लाह रब्बुल जलाल मुत्तकीन के साथ है, अल्लाह रब्बुल जलाल डरने वालों के साथ है। वत्तकुल्लाह अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, ये भी जान लो कि अल्लाह रब्बुल जलाल जो हैं वो शदीद अजाब देने वाले हैं। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन कदीर शैइन अलीम, कि अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर जानने वाला है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। और फिर फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अना फत्तकूनी, मैं खुदा हूँ, मैं आपका हाजत रहा हूँ, फत्तकूनी, सिर्फ मुझसे डरो। फिर फरमाया वाना रब्बुकुम फत्तकूनी, कि मैं तुम्हारा रब हूँ और बस तुम मुझसे डरो। तो अल्लाह ताला हमें परहेजगार भी बनाए, अल्लाह अपनी ज़ात से डरने की तौफीक भी अता फरमाए, और अल्लाह ताला अमल की तौफीक भी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।